عزیزان محترم، امامت کے زیر عنوان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، جو حضرت طالوت علیہ السلام سے متعلق تھی، اس میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، جن 3 وجوہات کی بنا پر حضرت طالوت کو بقیہ افراد پر فوقیت دی گئی تھی۔ ایک یہ تھا کہ اللہ نے انہیں چنا تھا، دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا، اور تیسری یہ تھی کہ اللہ نے انہیں شجاعت عطا کی تھی۔ شجاعت کے تحت کل گفتگو مکمل ہوئی۔ میں آج چاہتا ہوں کہ جو کلامی کتابوں میں علم کے حوالے سے کہا گیا کہ امام کو اعلم ہونا چاہیے، اس ذیل میں بھی، اور جو آیت کہہ رہی ہے کہ خدا نے اس لیے چنا کیونکہ اعلم تھے، اس ذیل میں بھی کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ جب ہم امامت کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ امام کون ہونا چاہیے، تو اس میں 2 رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو بھی سب سے بڑا عالم ہو اس کو امام ہونا چاہیے، اور یہاں پر بحث یہ ہوگی کہ اس کے علم کا پتہ کیسے چلے کہ کتنا بڑا عالم ہے۔ یہ توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، میں اس وقت بوستان زہرا کی مرکزی مجلس سے خطاب کے لیے منبر پہ بیٹھا ہوں، اور آپ میں سے اکثریت افراد مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتے، میری ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں اکثر افراد نہیں جانتے۔ میں آتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں، آپ 1 گھنٹے خطاب سماعت فرماتے ہیں، اس کے علاوہ میں پورا دن کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا یہ آپ کے سامنے نہیں، ایسا ہی نہیں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر 2 لمحے کے لیے یہ دعویٰ کر دوں کہ جناب میں ساری رات نعوذ باللہ من ذالک، میں ایسا ہوں نہیں، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں اور دنوں میں روزے رکھتا ہوں، تو جو لوگ مجھے نجی طور پر نہیں جانتے وہ فوراً سے میری بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ کم از کم دن میں میرے ساتھ ہوں، کہ جس وقت میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں عبادت کرتا ہوں اس وقت میرے ساتھ ہوں، تو میرے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے اور متعدد دعوے ہیں، اگر میں کر دوں آپ فوراً سے اس پر رد پیش نہیں کر سکتے، لیکن اگر میں یہ دعویٰ کر دوں بیٹھ کر کہ نعوذ باللہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، تو یہ وہ موقع ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی صاحب علم شخصیت کھڑی ہوگی اور کوئی موٹا تگڑا مشکل سا سوال کرے گی اور میرے علم کی کلی کھل جائے گی۔ یعنی جب کوئی علم کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو توڑنا بہت آسان ہے۔ کوئی مشکل سوال کیجئے، دعویٰ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب اس کے بعد سلام ہو علی کو، کہ جس علی نے 70 سے زیادہ مقامات پر کہا سلونی سلونی قبل ان تسجدونی، مگر کوئی ایک ایسا نہ آیا جس نے ایسا سوال کیا ہو جس پہ علی نے کہا ہو تم نے سوال تو پوچھا علی کو جواب نہیں آتا۔ کسی ایک مقام پر
بعض لوگوں نے سوال کیا، توجہ ہے، بیجا سوال ہوئے علی سے، علی نے یہ کہہ کر جواب نہ دینے سے انکار نہ دینا بہتر اس لیے نہیں سمجھا کہ مجھے آتا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ تو جس کے لیے سوال کر رہا ہے اگر میں جواب دے بھی دوں تو تجھے فائدہ نہیں ہے۔ ایک توجہ ہے، آج بہت زیادہ یا تو لیٹ شروع ہوئی ہے مجلس کا، مومنین لیٹ ہو گئے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ایک مرتبہ اندر ہال میں جس نے بیٹھنا ہے سیٹنگ ایک دفعہ ہو جائے تاکہ میں پھر مجلس کا آغاز کروں۔ سلام پڑھ لیں محمد والے محمد پر، پیچھے نہیں دیکھیں، آگے دیکھیں، آگے آ جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ آج شیخ اختر صاحب نہیں معلوم کہاں ہیں، ایک اور صلوات پڑھیے۔ بس اب اس سے زیادہ اندر جگہ نہیں ہے، اب جو دروازے پہ اس سے گزارش ہے کہ دروازہ بند کر دے، باقی مومنین باہر تشریف فرماؤ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے اولاد کی؟ جناب امیر کی ذات نے یہ کہہ کر سوال کا جواب دینے سے انکار نہیں کیا کہ مجھے نہیں آتا، بلکہ کیا کہا، عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، کبھی پوچھتے ہیں سر میں بال کتنے ہیں، کبھی کچھ پوچھتے ہیں کبھی کچھ پوچھتے ہیں۔ اگر اسے یقین ہوتا نا کہ علی درست بتائیں گے تو یہ سوال نہ کرتا، وہ چاہتا تھا نعوذ باللہ علی کو نیچا دکھائے، اور جناب امیر نے کیا کہا، اگر بتا بھی دیا تو جا کر کس سے تصدیق کروائے گا، میرے علاوہ تو کوئی جانتا نہیں۔ تصدیق کس سے کروائے گا، کیونکہ تصدیق کو کرانے پڑے گی، اگر مجھ پر یقین ہوگا تو یہ سوال نیچا دکھانے کے لیے نہ کیا جاتا۔ جناب امیر کی ذات وہ واحد ذات دکھائی دیتی ہے بعد رسول، جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، اور کبھی میرے مولا کے سلونی کے دعوے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ میرے مولا کے اختصاصات میں سے ہے، توجہ فرمائیں۔ ہمارے ائمہ عالم ہیں اپنے اپنے زمانے کے، لیکن علی کے بعد کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی بھی سوال پوچھے جواب نہیں دیا، لیکن دعویٰ نہیں کیا، کیوں؟ مختص ہے علی سے، اور جس نے بھی یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی اس نے نقد منہ کی کھائی۔ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، وہ آپ میں سے کون حضرات ہیں کہ جو گئے ہیں شام زیارت کے لیے؟ یقیناً آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہوگی جس کو درباری یزید کہتے ہیں، اب وہ جامع امیہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو مسجد بنا دی گئی اس میں وہ صاحب درس دیا کرتے تھے، جن کا اب میں تذکرہ کر رہا ہوں بغیر نام لیے، وہ صاحب درس دیا کرتے تھے، اور ان کا درس ہوتا تھا نماز فجر کے بعد۔ نماز فجر کے بعد درس ہوتا تھا، لیکن رش اتنا ہوتا تھا، اس قدر بھیڑ ہوتی تھی کہ لوگ نماز عشاء کے بعد آ کر وہاں ڈیرے ڈال دیا کرتے تھے، بعد میں سو جایا کرتے تھے کہ صبح کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بوستان زہرا کا ماحول تو تھا نہیں، یہ دھوپ تک آپ کے لیے ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، تو جو ہے اب جب اس قدر کسی کو کوئی سننے والا ہو جائے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں کچھ ہوں، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود کچھ نہیں ہوتا، جو نیچے بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں۔ اور عالم اسلام میں آپ کو ایسی بہت سی شخصیات مل جائیں گی جنہیں خود کچھ نہیں پتا تھا، لوگوں نے چڑھایا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنہیں لوگوں نے چڑھایا، اور وہ کہنے لگے جب اتنے لوگ پیچھے چل رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا۔ ان کے ساتھ بھی یہی
ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس قدر لوگ مجھے سننے والے ہیں تو ایک دن منبر پر چڑھے اور چڑھ کے کہنے لگے سلونی سلونی، جو پوچھنا پوچھو. اس بھرے مجمع میں ایک خاتون بیٹھی تھی اور خدا ایسوں کو عورتوں کے ہاتھوں ہی ذلیل کرواتا ہے. ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر اس نے ایک عجیب سوال ڈال دیا. اس نے کہا حضور بات کچھ ایسے ہے کہ جناب سلمان فارسی کا انتقال مدائن میں ہوا اور اس وقت علی مدینے میں تھے. اتنا فاصلہ نہیں معلوم کیسے طے ہوا، لیکن یہ بات طے ہے کہ علی مدینے سے مدائن پہنچے اور سلمان کا جنازہ پڑھایا، انہیں دفنا کر واپس لوٹ آئے. اتنی دور سلمان کا جنازہ پڑھانے تو چلے گئے، لیکن مدینے میں کچھ شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی، کسی جنازے میں ہمیں علی دکھائی نہیں دیتے. علی جنازے میں دکھائی نہیں دیتے. مبعوث ہو گیا، کہنے لگا اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اور اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت. عورت بڑی شاطر تھی، کہنے لگی آپ نے میرے لیے یہ کہہ دیا، میں آپ کو کچھ نہیں کہتی. اب ایک اور سوال ہے، یہ بتائیے کہ رسول کی ایک زوجہ گھر سے باہر نکلی تھی، کیا وہ رسول کی اجازت سے نکلی تھی یا بغیر اجازت کے؟ تو یہ دعویٰ مختص ہے کس سے؟ میرے مولا جناب امیر سے. یہ دعویٰ تاریخ میں علی کے نام سے لکھا گیا اور اہل سنت کے یہاں بھی صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے کہ میرے مولا نے کہا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. ایسے عالم کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا ہاتھ میں کاغذ قلم دوات لے کر بیٹھ جاتی، سوال پہ سوال ہوتے، جواب پہ جواب ملتے، کس قدر علم میں اضافہ ہوتا. لیکن دنیا تو کسی اور کام میں لگی ہوئی تھی. ایسی شخصیت کو 25 سال گھر میں بیٹھنا پڑ گیا اور جب وہ برسر اقتدار آیا تو اسے جنگوں میں الجھا کے رکھا. پھر کہتے ہیں اگر علی اتنے بڑے عالم تھے تو انہوں نے کیا کیا ہے، کرنے کیا دیا ہے؟ توجہ ہے، کرنے دیا کیا ہے علی کو؟ علی وہ عالم ہیں کہ جن کے علم کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. آپ نے اکثر یہ روایت سنی ہوگی اور ہمارے بچوں کو جب ہم پڑھتے تھے اس وقت اسلامیات میں یہ روایت شامل ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. استاد کی بلندی مقام واضح کرنے کے لیے ایک حدیث علی سے نقل کی جاتی تھی کہ جس نے بھی مجھے ایک لفظ سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. بھائی استاد تھوڑی بنایا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. یہ حدیث بڑے لہج لہج کے چہک چہک کے سنائی جاتی ہے. کبھی سوچئے تو صحیح علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کبھی سوچے تو صحیح علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. علی نے زندگی بھر رسول کے علاوہ کسی سے کچھ سیکھا ہی نہیں. یعنی علی یہ بات
بولو میں علی بس رسول کا غلام ہوں، باقی سب کا امیر ہوں، باقی سب کا امیر ہوں۔ یہ علی ہیں کہ جن کے علم کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا، جن کے علم کا ٹھکانہ یہ ہے کہ رسول نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر علم چاہیے تو دروازے پہ آنا پڑے گا، چھتوں سے پرنالوں سے کوئی علم حاصل نہیں ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علم علی سے ملے گا۔ یہ رسول ہیں جنہوں نے علی کو اپنا علم دیا ہے۔ کیسے علی کہہ رہے ہیں زکن زکا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، ویسے رسول نے مجھے علم بھرایا ہے۔ کبھی سوچئے تو صحیح، یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے ایسے علم دیا کہ جیسے کوئی جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے؟ کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے ایسے علم دیا جیسے مرغی اپنے بچے کو دانا چلاتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر کبوتر اپنے بچے کو دانا بھرائے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے جا کر دانا کھاتا ہے، پھر پانی پیتا ہے، پھر جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب کا سب اپنے بچے کو اڈیل دیتا ہے۔ نہ خدا نے کوئی بخل کیا رسول کو علم دینے میں، نہ رسول نے بخل کیا علی کو علم دینے میں۔ بخل وہاں ہو جہاں قابلیت نہ ہو۔ رسول نے قابلیت تھی خدا سے لینے میں، علی نے قابلیت تھی رسول سے۔ جو رسول تک پہنچا رسول علی کو دے گئے، اور سوچ کے عجیب و غریب منزلت ہے۔ ہم نے بھی سنے ہیں واقعات، اور واقعات کچھ ایسے بیان ہوتے ہیں کہ جناب حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میرا حافظہ بڑا کمزور تھا، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی تھی، تو میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو رسول نے کیا کیا؟ رسول نے کہا ایک منٹ رکو، اپنے دوست سے ابا اتاری بچھائی اور کہا کہ اس پر آ کر بیٹھ جاؤ، اور جب وہ آ کر بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں بیٹھا تو میرے یہ بھول جانے کا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے چیزیں یاد رہنے لگی، میرے علم میں اضافہ ہو گیا۔ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جو کچھ تیرے کے لیے رسول کی چادر پہ آ کے بیٹھ جائے وہ تو کچھ نہ بھولے، اور جن پر اپنی کسا ڈالی ہو۔ دو چار میرے یار ہوں اکبر کے ماتمی، دو چار میرے یار ہوں اکبر کے ماتمی، جن سے سوا علی کے کوئی تذکرہ نہ ہو، حق نہ رہے حیدری۔ جناب امیر سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں۔ امت مسلمہ میں یہ ہم نہیں کہہ رہے، توجہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ جب بھی کسی فیصلے میں پھنس جاتے تھے اور جواب نہیں ہو پاتا تھا تو کہتے تھے جاؤ علی کو بلاؤ، جاؤ علی کو بلاؤ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور بعض لوگوں نے جب علی کے کیے ہوئے فیصلے پر اعتراض کیا تو جانتے ہیں حضرت عمر نے کیا کہا؟ خاموش، ہم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، ہم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ جب وہ خود مان رہے ہیں کہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے تو ان کے ماننے والے تو کم از کم ان کی مانے۔ خود کہہ رہے ہیں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہم میں علی ہے۔ فیصلہ کس بنا پر ہوتا ہے؟
بغیر علم کے علم بھی نمبر ہوتا ہے نا، بغیر علم کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو جو ہے کہ نہیں ہے. سورہ رعد کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول، یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم نبی اور رسول نہیں ہو، ان کو کہنے دو، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس روایت نہیں پڑھ رہا جناب، آیت ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. ایک مرتبہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا. کہنے لگا یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. امام نے کہا یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس سے پہلے ایک اور آیت سمجھنی پڑے گی. تو سمجھائیے کہ دیکھو قرآن میں حضرت سلیمان کا قصہ موجود ہے. تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سلیمان کو خدا نے بڑی بادشاہی عطا کی، یہاں تک کہ چرند پرند جانور سب پر ان کی حکومت تھی. اور ایک دن ہدہد نے آ کر خبر دی کہ قبلہ میں ایک ایسی سلطنت دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جس کے اندر ایک خاتون حکومت کر رہی ہے، اور وہ ملکہ سبا بلقیس ہے. خبر آئی، حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے سے ہی پیغام بھجوایا. جب پیغام پہنچا تو ایک مرتبہ سارے وزیروں کو بلقیس نے اکٹھا کیا کہ بتاؤ کرنا کیا ہے. کہ ایسے ہم نے بہت سے دیکھے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، کچھ مہنگے مہنگے تحائف اکٹھے کیجئے اور وہ ارسال فرما دیجئے. جب وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے اگر تو اس نے رکھ لیے تو سمجھ جائیے گا یہ بھی دنیاوی بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ہے، اور اگر اس نے لوٹا دیے تو سمجھ جائیے گا جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے. تحفے آئے اور رد کر دیے گئے. جب تحفے واپس پہنچے تو کہا بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ بلقیس نے کہا نہیں، میں خود چل کر جاؤں گی اور ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کروں گی. یہاں بلقیس چلی، وہاں ہدہد نے خبر دی، یہاں سلیمان نے دربار لگایا اور کہا دیکھو مجھے خبر ملی ہے کہ بلقیس کا تخت بڑا عالیشان ہے، تو تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لے آئے؟ تو ایک کھڑا ہوا جن اور کہنے لگا قبل اس کے کہ آپ اپنے دربار کو برخاست کریں میں وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے. تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا، نام نہیں لیا قرآن نے، صفت بیان کی. صفت کیا تھی؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا قبلہ قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکے میں وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا. اور ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ تخت ان کے سامنے تھا. یہاں سلیمان نے تخت دیکھا، وہاں کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. امام نے کہا سمجھ میں آئی واقعہ، سن لیا؟ کہا جی سمجھ لیا. جب تک تمہیں یہ کچھ علم سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک تمہیں کوئی علم سمجھ میں نہیں آئے گا. کہ جس کے پاس کچھ علم تھا، یہ آصف ابن برخیہ تھے اور ان کو خدا نے ایک اسم اعظم عطا کیا تھا جس کا کمال یہ تھا کہ بیٹھے بیٹھے وہاں سے تخت اٹھایا اور سامنے لا کر حاضر کر دیا. اور اب فرماتے ہیں جس کے لیے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ جس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے وہ میرے جد علی ہیں اور ان کے بعد
یا حضرت سلیمان کیا آپ خود نہیں منگا سکتے تھے؟ جس نبی کا وزیر ایسا ہے اس وزیر کا نبی کیسا ہے؟ یہی سوال امام نقی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، جب امام نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ حضرت سلیمان خود کیوں نہیں لائے؟ امام نقی نے مسکرا کے جواب دیا، سلیمان چاہتے تھے دنیا کے سامنے میرے وزیر کا تعارف ہو جائے، دنیا کے سامنے میرے وزیر کا تعارف ہو جائے، وزیر کا تعارف کروانا چاہتے تھے، معلوم ہوا وزیر کا تعارف کروانا انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، تعارف کرا دیا۔ امام بیٹھ گئے خاموش ہو کر، آگے بڑھا، کہنے لگا یہ بتائیے آپ کے علم میں اور عاصم بن برقیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ اب یہ بات شاید میں پہلے بھی یاد کر چکا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، امام ہمیشہ سامنے والے کی معرفت کے درجے کو دیکھ کر جواب دیتا ہے، ہمیشہ۔ اگر سامنے والے کا درجہ معرفت بلند ہوگا تو جواب بھی ویسا، اور اگر درجہ معرفت کم ہوگا تو پھر امام بھی مثالوں میں، اشاروں میں، کنایوں میں جواب دے گا۔ اب سامنے والے کا سوال تھا، جواب امام کا سن لیجئے۔ امام نے کہا اچھا چلو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، کہ یہ بتاؤ کیا کبھی تم نے کوئی دریا دیکھا ہے؟ کہ بالکل دیکھا ہے۔ کیا کبھی دریا کے کنارے بیٹھے ہو تو یہ منظر دیکھا ہے کہ اس دریا میں کوئی مچھر گر جائے؟ کہ جی دیکھا ہے۔ کہ جب مچھر دریا میں گرتا ہے تو اس کے پر پر کتنا پانی لگتا ہے؟ کتنا لگتا ہے؟ مچھر خود کتنا، پھر اس کا پر کتنا، پھر اس پر پہ پانی کتنا۔ کہا وہ دریا کا پانی ذہن میں آ گیا کہ آ گیا، کہا وہ پر پہ لگا پانی بھی ذہن میں آ گیا کہ آ گیا۔ کہا تو اب یوں سمجھو جو پر لگا ہے وہ عاصم ابن برقیہ کا ہے، جو دریا میں بہ رہا ہے وہ محمد آل محمد۔ اور اب امام گویا ہوئے کا مکمل سن لو، عاصم ابن برقیہ کو ایک اسم اعظم دیا تھا، یہ اس کا کمال تھا کہ چشم صدر میں اٹھا کر لا کے رکھ دیا، اور پھر حضرت آدم کو خدا نے 25 اسم اعظم دیے تھے، پھر اس کے بعد حضرت نوح کو اور کم دیے، حضرت موسیٰ کو اور کم دیے، حضرت عیسیٰ تک پہنچتے پہنچتے 2 اسم اعظم ملے۔ 2 اسم اعظم کا کمال یہ تھا، مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، جو بیمار ہوتے تھے انہیں شفایات کر دیا کرتے تھے۔ یہ 2 اسماء اعظم کا کمال تھا۔ اب میرے مولا نے فرمایا خدا کے کل 73 اسماء اعظم ہیں، ان 73 میں سے 72 کا علم خدا نے ہم محمد آل محمد کو عطا کیا تھا۔ قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے۔ سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے۔ بابا دے بلند سلام۔ یہ علم ہے حضور، توجہ، یہاں ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ عجیب مرحلہ ہے، کتاب احتجاج تبریزی میں روایت موجود ہے۔ دیکھیے میں اگر یہاں سے شروع کروں اور پیچھے تک ہر مومن کو کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دوں کہ بتائیے آپ کو جناب امیر کی کون سی فضیلت سب سے زیادہ دل کو بھاتی ہے، تو ممکن ہے کہ ہر شخص کا جواب مختلف ہو۔ کوئی کہے گا فاتح خیبر ہے، کوئی کہے گا غدیر کے مولا ہیں، کوئی کہے گا جبرائیل کے استاد ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، آخر تک
لیکن اگر ہم خود علی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی سب سے بہترین فضیلت کیا لگتی ہے، تو جو جواب ملے گا وہ متقن ہوگا۔ یہی چیز میرے مولا سے پوچھی گئی کہ یہ بتائیے قرآن میں اتنی آیتیں آپ کی شان میں ہیں، آپ کو سب سے بہترین کون سی لگتی ہے؟ تو میرا مولا گویا ہوا اگر رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے وہ قادر مطلق اپنی ہی گواہی دیتا تو کافی تھا، لیکن اس لا شریک نے رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے مجھ علی کو اس میں شریک کیا۔ علی کو اپنے ساتھ رسالت کی گواہی میں شریک کیا۔ یہ علم علی ہے، کل کتاب کا علم، کوئی شے علی کے علم سے خارج نہیں۔ یہ تو میں نے بات کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نے بات کی ہے کلامی عنوان سے، لیکن ذرا ہم بھی تو اپنی بات کر لیں نا، ایک توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی تو اپنی بات کر لیں، پریشان تو نہیں ہے ہم رات ہماری بات کا توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہ شے جس پر علم کا اطلاق ہوتا ہو، اگر آج گفتگو تھوڑی سخت ہوگی، آج تیسرا دن ہے ماشاءاللہ آپ بہت خوش ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ خوش نہ ہوں، توجہ ہے، زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی بریک بھی لگنی چاہیے تاکہ بریک کے بعد دوبارہ جب اسپیڈ پکڑیں گے تو آپ کو زیادہ خوشی ہو۔ آپ جب اس دنیا میں آئے تھے، توجہ فرمائیں جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو کیا جتنا علم آج آپ کو ہے اس وقت تھا؟ نہیں تھا، نہ آپ کو الفاظ بولنے آتے تھے، حروف کی بھی خبر نہیں تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اگر بھوک لگے تو رونا ہے، ایسے ہی ہے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے، پہلے ٹوٹے ہوئے الفاظ بولنا شروع کیے، پھر ٹوٹے ہوئے جملے بولنے شروع کیے، پھر ٹوٹے ہوئے جملوں سے آہستہ آہستہ بات نکلنا شروع ہوئی۔ 5-6 سال کی عمر میں آپ نے لکھنا سیکھا، اور 10-12 سال کی عمر میں کم از کم لکھنے کی جو مشق تھی وہ مکمل ہو گئی۔ آپ میں سے بھی کوئی ہو کہ جا کر ایکسپیرینس کر لے، اگر کسی کے گھر میں آج بھی اس کی 11-12-15 سال کی عمر کی لکھی ہوئی کوئی تحریر موجود ہو اور وہ اسے اٹھا کے پڑھے تو یقین کیجئے ہنسے گا۔ کیوں؟ لکھی تو آپ ہی نے تھی نا، اپنے پیسے کے، جواب کیا ہوگا؟ اس وقت خبر نہیں تھی، اتنا پتہ ہی نہیں تھا۔ چلیے میں مثال دے دیتا ہوں، بچپن میں جب زلزلہ آتا تھا تو ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے تھے یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، تو وہ ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کرتے تھے ایک بہت بڑی گائے ہے، اس نے اپنے سینگوں پہ دنیا اٹھائی ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر منتقل کرتی ہے تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے۔ جب 9ویں-10ویں میں پہنچے اور پڑھا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے تو اپنے پہ افسوس تھا۔ یہ کس بات پہ یقین کرتے ہیں؟ معلوم ہے جس چیز کو آپ علم سمجھ رہے تھے وہ علم تھا نہیں، آپ سمجھ رہے تھے۔ ممکن ہے آج بھی آپ کسی چیز کو علم سمجھ رہے ہوں، لیکن وہ علم ہو نہ، اس کے برعکس ہو، توجہ فرما رہے ہیں اللہ، لیکن ابھی تک آپ اسے علم سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم ہمیشہ سے اور آپ کو سیکھنا نہیں پڑا، توجہ فرمائیں۔ آپ گھر جائیں اور اپنی زوجہ سے کہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیجیے۔ اب اگر زوجہ آگے سے یہ کہیں کیا دلیل ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کہیں گے بھائی اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پتا ہے۔ دنیا آپ کو 1000 دلیلیں دے آپ بھوکے نہیں، آپ کہیں گے
معلوم ہوا یہ وہ علم ہے جو آپ کو سیکھنا نہیں پڑا، یہ آپ کی ذات میں موجود تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کی ذات میں موجود تھا۔ معلوم اب علم دو طرح کے ہو گئے، ایک وہ جو آ کر سیکھا جاتا ہے، اور ایک وہ جو آپ کی ذات میں موجود ہے، کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا۔ جو آپ آ کر سیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم حصولی، اور جو علم آپ کو سیکھنا نہیں پڑتا اسے کہتے ہیں علم حضوری۔ تو جو ہے علم حصولی میں غلطی کی گنجائش ہے حصولی میں غلطی کی گنجائش نہیں۔ میں نے ایسے کہا نا، آپ نے کچھ چیز سیکھی، بات آپ دیکھ لیجیے سائنس کے جتنے بھی معاملات ہیں، آج سے 100 سال پہلے سائنس جس چیز کو کہتی تھی یہ ہے، اس میں سے آدھے سے زیادہ چیزوں کو آپ کو کہتی ہے نہیں ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیجیے 2019 میں ایک مصیبت آئی تھی کرونا نامی، تو شروعات میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہے کیا، پھر کچھ بتانا شروع کیا، پھر جب 1 سال گزرا تو کہا نہیں یہ جو کچھ بتایا تھا یہ سب کچھ درست نہیں ہے، پھر کچھ اور تحقیقات آئی، اب جا کر اگر آپ تحقیقات دیکھیں تو بتایا کہ جو کچھ بتایا تھا اس میں سے 70% درست نہیں تھا۔ معلومات جو چیز سیکھ کے حاصل کی جاتی ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہے، لیکن جو علم حضوری ہوتا ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ کے اندر سے میسج آیا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش ہے، ایک تو ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں غلطی کی گنجائش ہے، اسے کہتے ہیں علم حضوری۔ میں آپ سے پوچھوں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ ہیں؟ تو کہیں گے ہوں، کیا دلیل ہے؟ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، میں خود جانتا ہوں کہ میں ہوں، مجھے باہر سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہے علم دو طرح کے ہو گئے، ایک وہ جو سیکھا جاتا ہے، ایک جو سیکھا نہیں جاتا، آپ کو حاصل ہے۔ اب سوال کروں، امام کے پاس کون سا علم ہوتا ہے؟ وہ جو دنیا میں ہم حاصل کیا جاتا ہے، یا وہ جو لے کر آتے ہیں؟ بھائی توجہ نہیں فرما رہے حضرات۔ حضور اگر دنیا میں آ کر سیکھے ہوئے علم پر امامت کا دار و مدار ہو تو سیکھے ہوئے علم میں غلطی کی گنجائش ہے، اور امام کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ جو ہادی ہو اگر اس سے غلطی کی گنجائش نکلے تو معصوم نہیں رہتا، معصوم نہیں رہتا۔ ضروری ہے کہ وہ علم ہو جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ معلوم ہوا یہ جو علم لے کر آ رہا ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، کہ یہاں آ کر نہیں لے رہا، یہ وہاں سے پڑھ کر آ رہا ہے، یہ وہاں سے لے کر آیا ہے، اور جب وہاں سے لے کر آئے گا تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوبارہ جا رہا ہوں وہیں پر، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ 5 سال میں جو کہتے ہیں 15 سال میں وہ صحیح نہیں رہتا، جو 15 سال میں کہتے ہیں وہ 50 سال میں صحیح نہیں رہتا، جو 50 سال میں کہتے ہیں وہ 100 سال میں صحیح نہیں رہتا۔ لیکن امام اگر 2 دن کا ہو بولے وہ بھی حجت، امام اگر 5 سال کا ہو کہے وہ بھی حجت، امام اگر 9 سال کا ہو کہے وہ بھی حجت۔ کیوں؟ کیونکہ جس علم کے ذریعے وہ بول رہا ہے وہ یہاں کا نہیں ہے، وہ وہاں کا ہے۔ جس علم کے ذریعے وہ بول رہا ہے وہ یہاں کا ہے ہی نہیں، وہ تو عطا کرتا ہے۔
وہ اس کی ذات میں گدھا ہوا ہے، اور جب ذات میں مل جائے اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، یہ عین ممکن ہے کہ امام ایک ہی سوال کے جواب میں متعدد جواب دے۔ یہ نہ سوچیے گا غلط ہے، وہ سامنے والے کے درجہ معرفت کے مطابق جواب دیا ہے، یہ نہ سمجھے گا غلط ہے۔ دونوں اپنے مقام پہ درست ہیں، اس کا درجہ اور ہے، اس کا درجہ اور ہے۔ توجہ نہیں ہے حضرات کی شاید؟ شیخ صدوق علیہ رحمانی والدنیا ہمارے رضا میں یہ روایت نقل کی ہے، میرا مولا امام رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے مامون کے دربار میں، اور مامون کی عادت تھی کہ بڑھ بڑھ کر امام سے سوال کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا، فرزند رسول مجھے آپ کے جد سے منقول یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ کون سی روایت ہے؟ کہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ آپ کے جد نے آپ کے جد کے لیے کہا، یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ مجھے یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی۔ امام رضا نے کہا اچھا ہم سمجھاتے ہیں، کہ تمہارے جد عبداللہ ابن عباس، تو جو ہے تمہارے جد عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے، اگر سناؤں تو کیا اس کی تائید کرو گے؟ کیا بتائیے کیا روایت ہے؟ کہا تمہارے جد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، انہوں نے علی کے لیے کہا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، اور تم سے منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ کہ اس روایت کی تائید کرو گے؟ کہ ہاں ہاں یہ تو میرے جد سے مروی ہے، رسول نے فرمائی ہے۔ امام رضا نے مسکرا کے کہا، اے مامون اتنا تو بتا کہ مومن کہاں ہوگا؟ کہا جنت میں۔ کہا منافق کہاں ہوگا؟ کہا جہنم میں۔ کہا یہ لو علی نے جنت و جہنم تقسیم کر دی۔ قصیدہ خوانی کر رہے ہیں، واہ مولا واہ، کیا جواب دیا؟ اس کے پاس تو اگلا کوئی جواب نہیں تھا، ایسا لاجواب دیا۔ امام نے مڑ کے دیکھا کہ ابو بصیر یہ جواب اس کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں۔ یہ اس کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہے۔ ابو بصیر پریشانی کے عالم میں دیکھ کے کہتے ہیں، یا جب نہ رسول اللہ اس کے لیے تھا تو میرے لیے کیا جواب ہے؟ کہ سنو، روز قیامت ہوگا، خدا جہنم پر پلے صراط کو قائم کرے گا، اور جناب امیر اس کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، جو بھی گزرے گا آگ کی لپٹیں اس کی طرف اٹھیں گی تاکہ اسے پکڑ کر نیچے گرائیں، علی وہیں کھڑے ہوں گے۔ جب بھی کوئی علی کا اپنا چاہنے والا گزرے گا، علی ان جہنم کی لپٹوں سے کہیں گے اس کو چھوڑ دے، یہ میرا ہے۔ جب دشمن گزرے گا علی کہیں گے اسے اچکنے، یہ تیرا ہے۔
علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، زندگی میں جو نہ دیکھا وہ مار کے دیکھتے ہیں، زندگی میں جو نہ دیکھا وہ مار کے دیکھتے ہیں، نجات مانگے کی امت تو یہ کہیں گے رسول، نجات مانگے کی امت تو یہ کہیں گے رسول، تو ذرا علی سے بات کر کے دیکھو۔ سلام پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک ہی سوال تھا، اس کو کچھ اور جواب دیا، ادھر کوئی اور جواب دیا، لیکن غلط کوئی بھی نہیں ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ اب اگر وہ جواب جو ابو بصیر کو دیا وہی مامون کو دے دیتے، وہ تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، اس کا کیلیبر ہی کہاں تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور فضائل علی کو برداشت کرنے کے لیے بڑا کیلیبر چاہیے، اور اس کیلیبر کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین کی شرافت چاہیے۔ علی نال کہندا رجوع چنگا کوئی نہیں، اصل وچ او بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں، جو نام علی سن کے منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا تو چنگا کوئی نہیں۔ حق نعرہ حیدری، یہ میں نے نہیں کہا حضور، یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ آپ کے امام نے فرمایا ہے، یہ اصحاب کا طریقہ کار ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہمارے یہاں جب بھی کوئی نئے بچے کی ولادت ہوتی تھی تو ہم رستے میں انصاری لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ یہاں سے علی گزریں گے، اور جب علی گزرتے تھے بچہ کچھ اس قابل ہو جاتا تھا کہ دیکھ کر کوئی چونچا کر سکے، ہم لے کے بیٹھتے تھے، علی گزرتے تھے، یہاں علی گزرتے تھے ہم بچے کے چہرے کو دیکھتے تھے، اگر بچے کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم قبول کر لیتے تھے، اگر بگڑ جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہیں خیانت ہوئی ہے۔ صحابی نے آ کر امام صادق سے کہا آقا جب بھی آپ کی فضیلت و فضائل سنتا ہوں میرے دل میں عجیب سا سرور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ خوشی ہو ہاتھ اٹھا کر ماں کو دعا کیا کرو، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ برداشت نہیں ہے، یہ ہر ایک کی برداشت میں نہیں ہے۔ شکر ادا کیجئے کہ آپ کو خدا نے علی کے در پہ ڈالا ہے۔ علی کے در پہ آنے کا فائدہ یہ ہے کہ در بدری سے بچ جاتے ہیں، ورنہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ آپ کو کہنا پڑے گا حاجت لینے وہاں جاؤ، علم لینے وہاں جاؤ، قضاوت لینے وہاں جاؤ، عصمت لینے وہاں جاؤ، حق لینے وہاں جاؤ، اور علی کے در پہ آنے کا فائدہ یہ ہے عصمت بھی یہیں مل جائے گی، علم بھی یہیں مل جائے گا، قضاوت بھی یہیں مل جائے گی۔ کوئی شے ایسی نہیں جسے فضیلت کہتے ہیں اور وہ علی کے سامنے دس بستہ نہ کھڑی ہو۔ اب جسے در بدر کی ٹھوکروں سے بچنا ہو وہ علی کے در پہ آئے، اور جسے ساری زندگی نئے نئے تجربے کرنے ہوں وہ جہاں چاہے مرضی جائے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور بس گفتگو کو روک رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا۔ عجیب مرحلہ ہے، ایسا علم یہ ذہن میں رکھیے گا، مجھے معلوم ہے کربلا اور عاشورہ کے دن جب بھی آتے ہیں تو کربلا کے حوالے سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر حسین کو پتا تھا تو گئے تھے،
اچھا نہیں پہلے یہ تمہیں پتا تھا؟ تو پتا تھا تو گئے کیوں؟ اور اگر گئے تو خود جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، گئے کیوں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ان کو مشیت الہی والا جواب نہیں ہے، ان کو دوسرا ٹیکہ دینا پڑے گا۔ یہ علمی جواب دینے کے قائل ہی نہیں ہے جناب۔ حضرت اسماعیل جب چھری کے نیچے لیٹے تو کیا انہوں نے خودکشی کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت اسماعیل جب چھری کے نیچے لیٹے تو کیا انہوں نے خودکشی کا ارادہ کیا تھا؟ اور جب ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی تھی تو کیا قتل کا ارادہ کیا تھا؟ نہیں تلملا اٹھیں گے، نہیں حضور نبی تھے دونوں، وہاں حکم خدا آیا تھا کہ یہ ہونا ہے، آج تک اس کی یاد مناتے ہیں۔ وہ وہاں حکم خدا پہ عمل کر رہے تھے، حسین یہاں حکم خدا پہ عمل کر رہے تھے۔ اگر وہ حکم خدا کی یاد منا رہے ہو تو اس حکم خدا کی بھی یاد منا لو۔ حسین کو پتا تھا، حسین کو پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے، اور حسین یہ بھی جانتے تھے کہ جتنے بھی قتل ہوں گے اس میں دو وہ بچے بھی ہوں گے کہ جن کے جانے سے میری بہن کی نسل تمام ہو جائے گی۔ عزادارو، زینب نے اپنی نسل ختم کر دی لیکن حسین کی نسل بچا دی۔ کہتے ہیں کہ جب مدینے سے چلے تھے یا بعض روایات کے مطابق جب مکے سے نکلے تھے، مختلف ہیں روایات، مجھے اختلاف سے مطلب نہیں، لیکن والد نے جناب زینب کو بچے سونپ کر ایک جملہ کہا تھا کہ اگر جا رہی ہو اور کہیں مشکل آ جائے تو ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ کیا دل پایا ہے، کیا دل پایا ہے۔ اور کربلا میں پہنچنے کے بعد مولانا محمد کے تو دماغ میں ہے ہم آئے اس لیے ہیں کہ اگر ماموں پہ کوئی مشکل آئے تو ہم ہیں، ہم۔ اللہ شب عاشور میرے مولا خیمہ گاہ کا جب جائزہ لے رہے تھے تو کچھ ماؤں کے خیموں میں بھی گئے تھے۔ ایک خیمے میں گئے تو کیا دیکھا، ایک کڑیل جوان ایک ماں کی آغوش میں سر رکھے بیٹھا ہے اور ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کے سر میں کمی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا کل تیرے بابا پہ بڑا مشکل وقت ہے۔ آگے بڑھے تو ایک نوجوان 13 سال کا ماں کے سامنے بیٹھا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے دیکھ بیٹا تیرے بابا پہ بڑے الزام لگائے ہیں ظالموں نے، کل تو نے سارے الزام دھونے ہیں۔ ہر خیمے میں ماں بچوں کے دلار کر رہی ہے، لاڈ کر رہی ہے، انہیں سکھا رہی ہے، لیکن ایک خیمہ ایسا تھا جس میں 2 بچے ماں کے سامنے 2 زانوں بیٹھے تھے اور ماں پیار سے نہیں کہہ رہی تھی، جلال سے کہہ رہی تھی، اور محمد اگر کل علی اکبر تم سے پہلے چلے گئے تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور بچے ہاتھ جوڑے، اماں صبح ہونا، صبح ہونا، اللہ علی اکبر سے صبح عاشور کا آغاز ہوا، اصحاب کام میں آ گئے اور اب جب شروع ہوا حرم کا دور، جناب زینب
دیکھا سامنے سے اونو محمد گزر کے گئے. حضرت زینب نے کہا ماں فضہ ذرا انہیں دونوں کو بلا کر تو لانا. دونوں کو بلا کر لائیں تو ماں نے چہرہ نہیں دکھایا. کیا کہا؟ اونو محمد میں کیا دیکھ رہی ہوں، اب تک زندہ ہو. اب ماں کو اجازت نہیں دے رہے. ہم نے تو کتنی مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہیں دے رہے. کہا اچھا یہ بات ہے، اما فضہ ماں جائے کو بلاتا ہو. حسین آ گئے. زینب نے کیا کہا کہ بھیا لگتا ہے زینب کی قربانی اس قابل نہیں کہ قبول ہو. یہ جو جملہ سنا تو حسین تڑپ گئے. کہا نہیں نہنا ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرے بچوں کو پھر اجازت دے دو. عزادارو بچوں کو اجازت ملی. مقتل کہتا ہے اتنے چھوٹے تھے کہ خود زین پر سوار نہیں ہو سکے. ایک کو عباس نے سوار کیا، دوسرے کو حسین نے. اور اب جب سوار ہو گئے اور مقتل کی گانے گانا شروع کیا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بھیا دیکھو ساتھ ساتھ رہیں گے، ڈھارس بندھی رہیں گے، ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں گے. عزاداروں اور اب بچوں نے جو حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ میں سرا ایک ہو گیا. اور یہاں زینب عالیہ میرے خیمہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں آؤ بیبیوں آؤ، حیدر کرار کے نواسوں کی جنگ دیکھو. آؤ بیبیوں آؤ، جعفر طیار کے پوتوں کی جنگ دیکھو. عزاداروں جب دیکھا نا سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اعلان ہوا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو. تیروں کی برسات ہوئی. عزاداروں شہزادے لڑتے لڑتے ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہنچے. چھوٹے کی نگاہ پانی پہ پڑی اور ٹھہر گئی. بڑے کے دماغ میں آیا کہ چھوٹا بھائی ہاتھ نہ بڑھا دے. ایک مرتبہ کہنے لگا بھیا اماں کی وصیت سے خبردار، کہا تھا پانی نہیں پینا. چھوٹے نے فوراً پلٹ کے کہا بھیا اپنے لیے نہیں دیکھ رہا، سوچتا ہوں آتے ہوئے مشکیزہ لے آتے تو یہ پانی خیموں میں لے جاتے. بس عزاداروں ایسے تیر برسے کہ بچے ایک دوسرے سے جدا ہوئے، زین پر اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اتنے تیر لگے کہ اب بچوں سے زین پر نکالا گیا. اتنے چھوٹے تھے، کربلا میں جب بھی کوئی گرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ اتنے چھوٹے تھے، جب گرے تو کہا مامو ہم گر گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداروں بچوں کی آواز سنی. ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے حسین دوڑے. بچوں کو اٹھایا، خیموں میں لے کر آئے. جب تک میں اشارہ نہ کروں تابوت نہیں لے کے آنا. بچوں کو اٹھایا، خیموں میں لائے. لاشیں رکھتی ہے. عزاداروں ساری بیویاں موجود ہیں مگر ماں نظر نہیں آ رہی. فضہ اما فضہ زینب کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے خیمے میں ہے. اب جب حسین خیمے میں گئے تو زینب نے سجدہ خالق میں سر رکھا ہے. شکرن شکرا، اے خدا تیرا شکر، میری قربانی قبول ہو گئی. حسین نے زینب کو پکڑ کر اٹھایا. کہا بہنا تیرے بچے آ گئے. زینب پہنچی، آ کر خیمے میں بیٹھی. اب حسین نے کیا کیا جانتے ہیں؟ حسین نے کیا کیا؟ حسین دونوں بچوں کے درمیان لیٹ گئے. دونوں بچوں کے درمیان لیٹ گئے. کبھی اپنا رخسار چھوٹے شہزادے کے منہ پہ رکھتے، کبھی اپنا رخسار بڑے شہزادے کے منہ پہ رکھتے. اور جب اس کے بعد اٹھ گئے تو کسی نے کہا اے بی بی چھوٹے شہزادے کے لب ہل رہے ہیں، لگتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے. زینب آگے بڑھی، کان جو منہ کے نزدیک کیا تو آواز آ رہی تھی اماں قسم لے لو ہم نے پانی نہیں پیا، اب تو ہمیں بخش دو گی. اپنے زینب کے دل میں ماں کا دل ہے، کیسے برداشت کرے. ایک مرتبہ بچوں کو سینے سے لگایا، کہے بچوں تم نے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کیا.
راستہ چھوڑا کریں سب کو زیادہ